اور دوسرے مقام پر قرآن میں رب فرما رہا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ ایک جگہ فرمایا کہ قوم ان پڑھ ہے مگر جو رسول بھیج رہا ہوں وہ رسول اعظم ہے۔ دوسری آیت مقدسہ میں رب نے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ آگے فرمایا محبوب آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے مت لکھیں اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہیں باطل والے جھوٹے لوگ شک نہ کر بیٹھے۔ اب معیار انسانی سوچ یہ ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم مطالعہ کریں تو معیار بنتا ہے، لکھے تو معیار بڑھتا ہے۔ مگر محبوب کے بارے میں رب فرما رہا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ فرمایا میرے محبوب کون سی کتاب نہیں پڑھتے تھے؟ کب نہیں پڑھتے تھے؟ پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ کو بعض مسلمان اس کی حکمتوں کو سمجھ نہ سکے، اس کے پیچھے جو پوشیدہ راز ہے وہ سمجھ نہ سکے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی ان پڑھ ہے۔ جب میرا اور آپ کا نبی غار میں تشریف فرما ہے، جناب جبرائیل امین آیت لے کر آتے ہیں اقرا، آقا پڑھیے، میرا اور آپ کا نبی فرماتا ہے ما انا بقاری اس نون کے نیچے تنوین ہے، فرمایا ما انا بقاری۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جبرائیل امین آقا امام الانبیاء کے استاد ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب آپ پہلے اعلان نبوت سے پہلے، نبوت سے اور اعلان نبوت سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے۔ حضور نے پڑھا ضرور ہے مگر پڑھانے والا الرحمن ہے، علم القرآن ہے، خلق الانسان ہے۔ جبرائیل رب کو گوارا ہی نہیں ہے کہ محبوب میرا ہو، سارے نبیوں کا امام ہو اور جبرائیل استاد ہو، خدا کے سوا کوئی اور استاد ہو، یہ ممکن نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جبرائیل امین جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری جبرائیل، میں پڑھنے والا نہیں، میں تو پڑھانے والا ہوں۔ میں پڑھنے نہیں آیا، میں تو ساری کائنات کو علم کے نور سے منور کرنے آیا ہوں۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، مفسرین علماء نے قلم چلائی ہے اس پر، مگر اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ حامیم، الف لام را، یاسین، علماء نے قلم چلایا اپنے اپنے علم کے مطابق، مگر اس کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے، مصطفیٰ جانتا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، جبرائیل تلاوت کرتے یاسین، میرا نبی جان فرمانے میں جان گیا
جس کی طرف بیچ رہا ہے، حضور فرماتے میں جان میرا مالک کیا کہہ رہا ہے. یہ راز النیاز کی باتیں ہیں. اور ادھر رب نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میرے ان پڑھوں کے اندر اپنا عظیم الشان رسول بھیجا. قوم ان پڑھ ہے، قوم کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے نبی کے لیے. جب نبی کے لیے کوئی لفظ استعمال کرے گا تو ایمان ہو جائے گا، ایمان سے باہر ہو جائے گا. بات ایک ہے مگر نسبتوں سے حقیقت میں بدل جا رہا ہے. آدم علیہ نبی علیہ السلام آئے، ان کو جو جماعت ملی علم کے مجسمے بیٹھے ہیں سامنے، جبرائیل بیٹھے ہیں، دیگر ملائکہ بیٹھے ہیں، ملائکہ کی جماعت سامنے ہے، علم کے نور بیٹھے ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کے سامنے. مگر میرے اور آپ کے آقا کو جو امت ملی ہے، جو جماعت ملی ہے، وہ امیین ان پڑھ ہے. اور نبی جو سامنے ہے وہ نبیوں کا امام اعظم ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ابو جہل کی بکریاں چلانے والا ہے، کوئی بلیوں سے کھیلنے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے. بس میرے نبی کی ذات سے نسبت جڑتی ہے. ایک وقت وہ آیا کہ وہ بکریاں چلانے والے میرا اور آپ کا نبی ممبر مصلی امامت پر ہے. فرمایا قافلہ تبلیغ کے لیے بھیجنا ہے، فلاں 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 ملک میں بھیجوں گا. کون کون جائے گا؟ صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، ایک بھی دوسرا بھی چوتھا بھی. جماعت تیار ہو گئی. فرمایا بیلیو جس ملک میں جا رہے ہو اسلام کی تبلیغ کے لیے، کیا وہاں کی زبانیں آتی ہیں؟ یا رسول اللہ زبانیں تو نہیں آتی. فرمایا آج گھر میں جاؤ گے، آج میری مسجد کے اندر لیٹ جاؤ، اس کے سین میں لیٹ جاؤ. نماز عشاء پڑھنے کے بعد وہ بلیوں سے کھیلنے والے، ابو جہل کی بکریاں چلانے والے، جو امیین کی حیثیت سے تاجدار انبیاء کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. فرمایا کدھر؟ آج نہیں جا سکتے. حضور نماز پڑھا کے تشریف لے گئے. صبح نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی نا، میرا اور آپ کا کملی والا نبی مسجد میں امامت کے لیے واپس آ رہا ہے. اور صحابہ وہاں لیٹے جو جس راستے سے حضور گزرتے تھے، حضور کی گزرگاہوں میں لیٹ گئے. نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیرا. فرمایا کون کون فلاں فلاں ملک میں کس کس کی ڈیوٹی تھی؟ اب جواب دینے والے صحابہ. حضور نے پابند کیا کہ صبح کی نماز نبیوں کے تاجدار کے پیچھے پڑھو گے. سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا وہ بیٹی کھڑے ہو جاؤ، فلاں ملک کے لیے جس کی ڈیوٹی تھی، فلاں ملک کے لیے، فلاں کے لیے. اب صحابہ جواب دے رہے ہیں، جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک کی بولی میں جواب دے رہے ہیں. حضور آپ اندازہ کرو، جس نبی کا اپنا مقام یہ ہے کہ حضور کی گزرگاہوں میں لیٹنے والے، سونے والے، بلیوں کو دودھ پلانے والے، ابو جہل کی بکریاں اور بے بکریاں چلانے والے، ایسے امیین جب میں اور آپ کے کملی والے آقا کے گزرگاہوں میں لیٹنے کا مقام یہ ہے کہ بس حضور کے مبارک قدموں والی جگہ لیٹے ہیں تو زمانے کے معلم بن گئے، زمانے کے مفسر بن گئے. اب احادیث کی کتب اٹھا کے دیکھیں، سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ آپ کا ذکر آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ہم خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم شان رسول عطا فرمایا. ہمیں فخر کرنا چاہیے. اللہ رب العزت اپنے محبوب پاک
صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے صدقے چیئرمین کی انتظامیہ کمیٹی جماعت اہل سنت آپ کی بھابھی صاحبہ آپ کے بھائی صاحب یہ کے بعد نکلے ان کا وصال ہوا حضور کی ناموس کے صدقے اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے ان کی قبروں کو بوکائے نور بنائے آخری شعر آپ سے اجازت ناز ہے تجھ کو ناز ہے تجھ کو بدلا آسمان نے تجھے ناز ہے تجھ کو بدلا آسمان نے تجھے مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں